الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حضرات گرامی، آج الحمدللہ 17ویں پارے کی تلاوت تراویح میں کی گئی، اور اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء مکی سورہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن کے ماہرین میں تھے، صحابہ میں جو چند نام ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو قرآن کی تلاوت کے بھی ماہر اور اس کے معانی اور ترجمے اور تفسیر کے بھی ماہر۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء، یہ ترتیب سے 5 صورتیں قرآن میں موجود ہیں، اور بالکل یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ صورتیں میرے لیے ایسے ہیں کہ جیسے کوئی جمع کیا ہوا پرانا قدیم پشتینی مال ہوتا ہے، اس طرح میں ان صورتوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں اور ان کی تلاوت کرتا ہوں، ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ اپنی غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن میں جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو کئی جگہوں پر ماضی کے صیغے سے آتا ہے، ایسا لگتا ہے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پر اس کے لیے جو ہے پاسٹ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ فیوچر ٹینس استعمال کیا جائے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان کے کہ شاعر ہیں یا باتوں کو گڑھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا جو قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کو ہم نے انسان بنایا تھا، اور یہ سب کھانا کھاتے تھے، ضرورت مند تھے، جیسے کہ انسان کو انسانی ضرورتیں پڑتی ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، وہ سب ان کے اندر تھی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو معلوم ہو، یعنی اگر اس آخری نبی کے بارے میں نہیں معلوم تو جو لوگ انجیل اور تورات پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ کے جو عالم، ان سے پوچھ لو ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا۔ اور دوسرا ایک عمومی مطلب ہے اس آیت کا کہ جس انسان کو بھی کسی بات کا علم نہ ہو تو بجائے اس کے کہ نادانی میں کوئی غلط عمل کرے، وہ ان لوگوں سے پوچھ لے جو اس فن کے، اس موضوع کے ماہر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ حضرت احنف ابن قیس جو تابعی تھے، مشہور تابعی ہیں، یعنی صحابہ سے جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ان کو تابعی کہتے ہیں، تو وہ جب قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید میں اگر تمہارا تذکرہ ہے تو میرا تذکرہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف آیتوں پر غور کرنا شروع کیا، ایسی آیتیں جن میں یہ ذکر ہے کہ یہ تہجد پڑھنے والے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیٹیگری میں تو نہیں ہوں، یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کہ میں اتنا بھی برا نہیں۔ پھر اس آیت پر پہنچے جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ وہ لوگ ہیں، دوسرے لوگ جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، کچھ برے کام بھی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ نصیب کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح ہمیں قرآن مجید کی آیات میں غور کرنا چاہیے اور اپنا تذکرہ، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے بارے میں قرآن سے گواہی لینی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان قوموں کے بارے میں جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں، اور ان کو خطاب کیا ہے وہ کہ
کہ آؤ دیکھ لو، پلٹ کر اگر آ سکتے ہو تو طنز کیا گیا ہے کہ جن گھروں میں تم رہتے تھے، جو مزے اڑاتے تھے، عیش کرتے تھے، آ کر دوبارہ دیکھ لو کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، کہ ہم حق کو لے کر باطل پر مار دیتے ہیں جس سے باطل کا بھیجا پھٹ جاتا ہے۔ یہی لفظ دماغ یدمغه استعمال کیا، اور باطل بالکل بے حقیقت ہو کر ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ یعنی حق کی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ باطل کو مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس آسمان و زمین میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے، اس کے ایک سے زیادہ مالک ہوتے، تو زمین اور آسمان کا سارا نظام برباد ہو جاتا۔ ایک خدا کی جانب سے بارش کا حکم ہوتا تو دوسرے کی جانب سے دھوپ کا ہوتا، اور ایسے ہی دنیا کے سارے نظام میں اختلاف ہوتا، اور یہ کائنات اس طریقے سے جو پراپر طریقے سے چل رہی ہے نہیں چل پاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک صرف ایک ہے، وہی اس کائنات کو بنانے والا اور وہی چلانے والا ہے، اور اسی کے حکم سے یہ سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سائنسی حقیقتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ قدیم دور میں لوگوں کو اس کے بارے میں چند باتیں معلوم تھی، جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی اور لیبارٹری میں جانچ کی گئی اور آبزرویشنز کیے گئے تو نئی نئی تحقیقات سامنے آئیں۔ مثلا فرمایا گیا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کفر کرنے والے لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا؟ تو یہ رت اور فت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بعد کے دور میں جب یہ تحقیق ہوئی کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے یہ ایک انرجی اور میٹر کا ایک بڑا مجموعہ تھا، اور یہ آسمان اور زمین اور جتنے بھی اسٹارز اور گلیکسیز اور پلانٹس ہیں یہ سب الگ نہیں ہوئے تھے۔ نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی، نہ زمین سے کوئی اگنے کا اور فصل تیار کرنے کا کوئی نظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ کیا۔ اشارہ بگ بینگ تھیوری کی طرف ہو سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن قرآن مجید میں یہ اس قسم کے اشارے موجود ہیں۔ پھر فرمایا گیا فَفَتَقُوا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ اور یہ بھی ایک سائنسی حقیقت ہے کہ جتنی بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ سب کے سب پانی پر بیسڈ ہیں، یعنی پانی اس کے بنیادی عناصر میں ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر جاندار اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے، اور اسی لیے مارس پر، مریخ پر اور یوروپا جو کہ جوپیٹرس مون ایک مون ہے، اس پر پانی کی تلاش ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں پانی مل جائے تو وہاں پر جینا آسان ہو جائے گا۔ پانی کے بغیر انسانی یا کسی بھی جاندار کی زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت کی جانب بھی قرآن نے اشارہ کیا۔ پھر بتایا گیا کہ ہم نے راستے بنائے، اور عام راستے تو بہرحال اتنے زیادہ حیرت انگیز نہیں لگتے، لیکن پہاڑوں کے درمیان جو اللہ نے راستے بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے، جو پہاڑی سلسلے ہیں ان بیچ میں بھی راستے بنے ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کا یہاں سے وہاں سفر جاری رہے اور آسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سورج اور چاند کو اور رات دن کو بنایا، کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، اس میں اشارہ کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی۔ تیرنے کی جس طرح پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی یہ بنائے ہیں ستارے اور سیارے اور کہکشائیں، سب کے سب گھوم رہی ہیں اپنے اپنے آربٹ پر۔ اس کے روٹیشن کا ایک پورا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہ گریویٹی کی جو دریافت ہوئی نیوٹن کے ذریعے اور آئنسٹائن کے جتنے فلسفے اور نظریے ہیں، پھر آپ تحقیق کرتے چلے جائیں، قرآن نے مختصر لفظوں میں بتا دیا کہ یہ پورا سولر سسٹم اور اس سے اوپر کی جو چیزیں اور اس کے نیچے ہیں زمین سورج کے ارد گرد اور چاند زمین کے ارد گرد، یہ سب اللہ کے حکم سے ایک خاص دائرے میں تیر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بِكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور یہ حصہ آیت کا یہ ٹکڑا قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیا ہے۔ آل عمران میں 4 پارے میں، سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں، پھر سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے کے اندر، کہ ہر نفس کو اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تذکرہ ہوا کہ جو ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ کیسے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے والے بت کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے اس پر کلہاڑی رکھ دی۔ تو انہوں نے ڈھونڈا کہ آخر کس نے یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ان سے پوچھ لو، جو سب سے بڑے والے ہیں یہ بتا دیں گے، چونکہ یہ تم کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب بولتے نہیں ہیں، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے تو انہوں نے سر جھکایا، غور کیا، پھر جو اپنے مقام اور اپنی عزت کا سوال جب ان کے لیے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو اللہ رب العزت نے آگ سے یہ کہہ دیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ سلامتی بن جاؤ اور ٹھنڈک بن جاؤ، یعنی سلامتی بھی ایسی نہیں، یعنی ٹھنڈک بھی ایسی نہیں جو تکلیف پہنچانے والی، بلکہ ٹھنڈک ایسی کہ جو سلامتی اور عافیت پہنچانے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت لوط کو نجات سے عطا کیا اور ان کو ہجرت کا حکم دیا، اور وہ عراق سے نکل کر شام کی مقدس سرزمین پر آئے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اور پھر کیسے ان کی دوسری ہجرتیں ہوئیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں۔ پھر یہاں پر بطور خاص حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا گیا کہ جب ایک قوم کی بکری نے، کچھ لوگوں کی بکریوں نے کھیت چر لیا تھا اور نقصان پہنچا دیا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کھیت کا چونکہ نقصان ہوا ہے، اس لیے جس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا اس کی بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں۔ یہ بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق فیصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، حکمت اور علم ہم نے دونوں کو دیا تھا، لیکن سلیمان کو حقیقی فیصلہ ہم نے سمجھا دیا حضرت داؤد کے بیٹے کو۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کی ملکیت باقی رہ جائے، کھیت والے کو کھیت مل جائے اور بکری والے کو بکری مل جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بکریاں کھیت کے مالک کو حوالے کر دی جائیں، وہ دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے کھیت اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ پھر سے اس جگہ تک لے آئے اور اس مقدار تک لے آئے جس وقت بکری کے چرنے سے پہلے وہ کھیت تھا، اور اس طرح دونوں کی ملکیت بھی برقرار رہے گی اور دونوں کے نقصان کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ ایسے اور کئی فیصلے ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں، ایک بچہ تھا، دونوں دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان عورتوں میں جو بڑی تھی ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ چاقو لاؤ، میں اس بچے کو ذبح کر دیتا ہوں۔ جیسے یہ بات انہوں نے کہی تو ایک عورت نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بچہ اس کا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی اس کی ماں ہے، یعنی ماں یہ تو گوارا کر لے گی کہ بچہ کسی اور کو دے دیا جائے، لیکن وہ ختم ہو جائے اور اسے ذبح کر دیا جائے، یہ گوارا نہیں کیا سکتا۔ تو حضرت سلیمان کا یہ فیصلہ بھی صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بطور خاص یہاں ذکر آیا ذُوالنون کے نام سے، اور ان کی اس دعا کا ذکر آیا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس دعا کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو غم سے نجات دی۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں۔ گویا ہر طرح کے دکھ اور تکلیف اور غم و مصیبت اور آزمائش کے موقع سے اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یوں بھی اپنی زندگی میں اس دعا کو صبح و شام اور سوتے وقت پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، نمازوں کی دعاؤں میں۔ پھر حضرت زکریا کا ذکر فرمایا گیا، حضرت مریم کا ذکر فرمایا گیا، یاجوج ماجوج کا ایک بار پھر یہاں ذکر ہوا، اور وہ خاص بات جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی گئی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بھی سورہ انبیاء میں، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہے کہ رب احکم بالحق،
ربکم بیننا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ جب مکی زندگی میں بہت مصائب ہونے لگے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدر کے موقع سے قبول فرمائی اور مشرکین کو سخت سزائیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے دی۔ پھر اس کے بعد سورہ حج ہے، اس میں حج کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے بہت ہی ڈرانے والے انداز سے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہوگی، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل ساقط ہو جائے گا ہر حاملہ عورت کا، وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے ایسا لگے گا مدہوش نشے میں ہیں، نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانی زندگی کے جو پیدائش کے مرحلے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اور ہر انسان کو بھی اگر دیکھا جائے تو مٹی سے اس طرح بنایا کہ انسانی زندگی کا جو وجود ہے یہ مٹی کے ذریعے سے خون بنتا ہے، اور خون کے ذریعے سے نطفہ بنتا ہے، اور نطفے سے اسپرم سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کا بالواسطہ طور پر مٹی سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مرحلے کو بیان فرمایا جسے آج کی سائنس میں انسانی زندگی کی تشکیل میں کیسے ایک مرد کا نطفہ اور ایک عورت کا جو بیضہ ہوتا ہے، یہ دونوں مل کر کس طرح سے انسانی زندگی وجود میں آتی ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ایک بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مضغہ بنتا ہے، یعنی باڈی کی شکل ہو جاتی ہے، اور مخلقہ وغیر مخلقہ، بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو مکمل ہوتی ہیں، بعض ناقص ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو جدید ایمبریولوجی میں اگر تلاش کیا جائے تو یہ سارے حقائق آج کے سائنس میں ملتے ہیں، اور قرآن میں اسے سورہ مومن میں بھی ذکر کیا گیا، مومنون کے اندر، اور دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کی شکل ہم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تم جوانی کے مرحلے کو پہنچتے ہو، کچھ لوگوں کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، کچھ بالکل آخری عمر ارذل العمر یعنی بڑھاپے کے بدترین حالت میں بھی پہنچا دیے جاتے ہیں، کچھ کا انتقال اس درمیان ہو جاتا ہے۔ ان تمام حقیقتوں کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، لیکن لوگ سب کے سب سجدہ نہیں کرتے۔ وہ کثیر من الناس، بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ جس کو ذلیل کر دے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ مسجد حرام کا کتنا احترام ہونا چاہیے، اس میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کیا جائے تو اللہ کی جانب سے عذاب علیم اور دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حج کے اعلان کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے جگہ طے کی تھی کہ کہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس کو شرک سے پاک کرنا ہے، اور کیسے طواف کرنے والوں کے لیے اور نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے اس گھر کو تیار کرنا ہے۔ ان سب کا ذکر آیا، قربانی کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر آیا کہ مسلمانوں کو سورہ نساء میں تو یہ کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو، لیکن بہت ظلم ہو گیا۔ اب ایمان والوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے تو مقابلے میں وہ بھی جہاد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا، ٹکراؤ کا یہ جو کانفلکٹ ہے انسانوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اور کوئی کھڑا نہ ہوتا مقابلے کے لیے، تو یہ مسجدیں ڈھا دی جاتی اور جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ ختم کر دی جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ ہمیشہ حق کھڑا ہو اور باطل کا مقابلہ کر سکے۔ اگر انسان پیچھے ہٹ جائے اور ہر بات کو قبول کرتا رہے تو دنیا سے خیر کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہم نے الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کے ان نیک بندوں کی تعریف کی گئی کہ اگر ہم ان کو حکومت عطا کریں تو یہ ظلم نہیں کریں گے زمین میں، یہ بلکہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے، بھلائیوں کو حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے،
اسی طرح پھر یہاں پر اللہ نے بعض سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ ان کے پاس فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے پاس نگاہیں تھی، دل کی نگاہ، جن سے یہ غور کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، یہ سمجھ میں آیا تو ان کو ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، تب انسان حقیقت کو سمجھنے سے پھر انکار کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگو، تمہارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو کہ جن کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، چاہے سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ان معبودوں سے اور ان بتوں سے کچھ چھین لے تو یہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان سے مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہیں۔ اور بڑے درد کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے اور اس کا جیسے تقدس و احترام کرنا چاہیے انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت غالب ہے۔ پھر مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جیسے کرنے کا حق ہے، مجاہدہ کرو، قربانی دو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اسی نے تمہارا انتخاب کیا اور دین میں تمہارے لیے دشواری نہیں رکھی ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جو ابو الانبیاء کہلاتے تھے، اور انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تاکہ تم لوگوں، رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی تمہارا عمل ایک آئیڈیل اور نمونہ ہو، تم جو کرو گے وہ صحیح ہوگا اور دوسرے لوگ تم سے سیکھیں گے۔ اس لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہی کمی ہے ہمارے درمیان کہ اللہ کی رسی کو اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو ہم مضبوطی سے نہیں پکڑتے۔ اگر آج بھی ہم یہ شروع کر دیں اور اپنے یقین اور ایمان کی کیفیت کو جانچیں اور اسے مضبوط کریں تو اللہ نے فرمایا کہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا اصل دوست اور کارساز، وہی تمہارے اوپر قادر ہے اور مالک ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمارے ایمان و عمل کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔